بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جسے قدرت نے بے انتہا صلاحیتوں سے نوازا تھا، لیکن اس نے ان صلاحیتوں کا غلط استعمال کیا اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ یہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا۔ خراسان یعنی موجودہ افغانستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں مارو میں ایک دھوبی کے گھر بدصورت بچے کا جنم ہوا۔ اس کے والد نے اس کا نام ہاشم رکھا۔ اس کی بدصورتی کے باعث زمانہ نو عمری میں کوئی بچہ اس کو اپنا دوست بنانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ہم عمر بچوں کی ناپسندگی کے باعث وہ تنہائی کا شکار ہو گیا۔ بعد ازاں اس نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے اپنے والد کے ساتھ مل کر دھوبی کا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ دھوبی کے پیشے کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں۔ لوگ ان سے اپنے گندے کپڑے دھلواتے اور ان سے حقارت سے بات کرتے تھے۔ ایک دن ان کے گاؤں میں ایک عالم تشریف لائے۔ لوگ ان کے سامنے عزت سے بچھے جاتے تھے۔ ہاشم نے جب یہ دیکھا تو اس نے اپنے والد سے ضد کی کہ وہ بھی علم حاصل کر کے لوگوں میں عزت و وقار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے باپ نے اس سے کہا، تو دھوبی ہے اور دھوبی ہی رہے گا، لیکن ہاشم ضد پر قائم رہا اور دن بدن اس کی ضد شدت اختیار کرتی جا رہی تھی۔ آخرکار ایک دن اس کے باپ نے تنگ آ کر اسے گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکالے جانے کے بعد ہاشم علم کے حصول کی خاطر قریبی گاؤں مرف چلا گیا۔ وہاں اس نے دنیا جہاں کا علم حاصل کر لیا۔ پھر کئی سالوں کے بعد ہاشم اپنے گاؤں میں یہ سوچ کر واپس آیا کہ شاید اب لوگ اس کے علم کی وجہ سے اس کی ویسی ہی عزت کریں گے جیسے وہ ایک عالم کی کرتے تھے۔ یہ گاؤں اتنا پسماندہ تھا کہ یہاں ابھی تک اسلامی تعلیمات نہیں پہنچی تھی۔ یہاں کے لوگ نہایت سادہ طبیعت کے مالک تھے۔ جب ہاشم اپنے سحر انگیز الفاظ میں ان سے گفتگو کرتا تو لوگ اس سے بہت متاثر ہو جاتے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص اسے دھوبی سے زیادہ کا سٹیٹس دینے کو تیار نہیں تھا۔ ہاشم جب علم حاصل کر رہا تھا تو اس کا تعارف ایک ایسے علم سے ہوا جسے علم طلسم یا کیمیا کہا جاتا تھا۔ ان دنوں یہ علم چند ہی لوگوں کے پاس تھا۔ لوگوں کی اکثریت اس علم سے آشنا نہیں تھی، لیکن اس کے علم اور فہم و فراست کی کسی نے قدر نہ کی۔ اسی لیے وہ دل برداشتہ ہو کر ایک بار پھر اپنا گاؤں چھوڑ کر چلا گیا۔ کئی سال گزر گئے اور ایک دن ہاشم دوبارہ واپس آ گیا، لیکن اب اس نے طب اور علم کیمیا پر مکمل عبور پا لیا تھا۔ وہ بڑی بڑی بیماریوں کا علاج دریافت کر کے لوگوں کو صحت یاب کر دیتا تھا۔ لوگ اس کی اس صلاحیت سے بہت متاثر ہو گئے، لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن اس کو شدید چیچک نکل آئی، جس کی وجہ سے اس کے چہرے پر بدنما داغ پڑ گئے اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ وہ بدصورت تو پہلے سے تھا، لیکن اب اس کا چہرہ مزید مکروہ ہو گیا تھا۔ اب گاؤں والے اس کی صلاحیت کا مذاق اڑانے لگ گئے تھے۔ وہ کہتے تھے، اگر تو اتنا ہی قابل تھا تو خود اس بیماری سے کیوں نہیں بچ سکا؟ لوگوں کا یہ رویہ دیکھ کر وہ بہت دل برداشتہ ہو گیا اور احساس محرومی کا شکار ہو گیا۔ اس کے بعد ہاشم کی مصروفیت بہت پر اسرار ہو گئی۔ وہ اپنے تجربات میں لگا رہتا۔ وہ دراصل علم کیمیا کے ذریعے مختلف دھاتوں کو سونے میں تبدیل کرنا چاہتا تھا، اور ایک دن وہ سونا بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنے بنائے ہوئے سونے سے اس نے سونے کا ایک نقاب بنا لیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کچھ بھی کر لے، گاؤں والے اسے ایک دھوبی کے بیٹے سے زیادہ کی اہمیت نہیں دیں گے۔ اسی لیے اس نے اپنے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا اور ایک انجان جگہ کے سفر پر نکل پڑا۔ وہ سینٹرل ایشیا کے علاقے کش میں داخل ہو گیا تھا اور وہاں ایک خالی پڑے قلعے میں رہنے لگ گیا۔ اپنے بنائے ہوئے سونے کے ٹکڑے بیچ کر اس نے کافی غلہ جمع کر لیا تھا۔ اب اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہی بنائے ہوئے سونے کے نقاب کے پیچھے چھپا لیا تھا، اور اس نے اپنے چیلوں سے کہا، قریبی بستیوں میں جاؤ اور ان سے کہو کہ نعوذ باللہ اس قلعے میں خدا تم سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ جاؤ اور اپنے نعوذ باللہ خدا سے جا کر ملو۔ جب اس کے چیلے بستیوں میں جا کر اس کی باتیں سناتے تو لوگ ان کی باتوں کی ہنسی اڑا دیا کرتے، لیکن کچھ تجسس یا پھر لطف اندوز ہونے کے لیے اس قلعے میں چلے آتے، جہاں اس نے علم کیمیا کی مدد سے ایک ایسا طلسمی ماحول بنایا ہوا تھا کہ لوگ دم بخود رہ جاتے۔ اس کے سر پر ایک عجیب سا روشن گولا بنا رہتا۔ باہر چاہے جتنی بھی گرمی ہوتی، اس قلعے میں ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ اس قلعے میں آنے والے سب لوگوں کو بہترین کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے غربت کے مارے چند لوگوں نے اس قلعے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا، جبکہ بعض لوگ واقعی اس کی شوبدہ بادیوں سے مرعوب ہو گئے تھے۔ ہاشم ہر وقت اپنے چہرے پر سونے کا نقاب پہنے دکھائی دیتا۔
اسی وجہ سے لوگ اسے ابن مکنہ یعنی نقاب کے بیٹے کے نام سے پکارتے تھے۔ جب اس کی شہرت بڑھنے لگی تو علماء نے اس وقت کے عباسی خلیفہ مہدی کو اس دھوکے باز کے متعلق آگاہ کیا، لیکن اس وقت عباسیوں اور امیوں میں طاقت کے حصول کی خاطر جنگیں جاری تھیں جس نے خلیفہ کو مصروف رکھا ہوا تھا۔ اس دوران ابن مکنہ اپنی طاقت بڑھانے میں مشغول رہا، وہ بے شمار ہتھیار بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دوسری طرف کش کے قریب نقشب نامی ایک علاقہ تھا، یہ گھنے درختوں سے گھرا ہوا تھا۔ ایک دن یہاں کے لوگ ابن مکنہ کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ گھنے درختوں کی وجہ سے چاند کی روشنی ان کی بستی تک نہیں پہنچ پاتی، اگر تو واقعی خدا ہے تو تو ہمارے لیے ایک نیا چاند بنا دے، اگر تو نے ایسا کر دیا تو ہم تجھے خدا مان لیں گے۔ یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج تھا، لیکن ہاشم عرف ابن مکنہ نے یہ چیلنج قبول کر لیا۔ اب وہ دن رات تجربات میں مصروف رہنے لگا، کسی سے کوئی ملاقات کیے بغیر تجربات کرتا چلا گیا۔ ایک دن وہ کچھ سامان لے کر نقشب کی پہاڑیوں کی جانب چلا گیا۔ لوگ سمجھے ابن مکنہ جھوٹا تھا اس لیے بھاگ گیا ہے، لیکن چند ہی دن کے بعد نقشب کے علاقے میں ایک نیا اور روشن چاند طلوع ہوا اور کئی میلوں تک اس کی روشنی پھیل گئی تھی۔ نقشب کے لوگوں نے جب یہ کارنامہ دیکھا تو وہ ابن مکنہ کے پاس آئے اور نعوذ باللہ اسے خدا تسلیم کر لیا۔ یہ قبیلہ بہت جنگجو تھا، اس کی وجہ سے ابن مکنہ کی طاقت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ابن مکنہ نے اپنے ماننے والوں کو لوٹ مار کے رستے پر لگا دیا تھا۔ اس کے ماننے والے تمام لوٹا ہوا مال اور عورتیں ابن مکنہ کے پاس لے آتے، پھر ابن مکنہ اپنی پسند کی عورتوں کو منتخب کرتا، مال میں سے اپنا حصہ لیتا اور باقی ان سب لوگوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ لوٹے ہوئے مال سے اس نے کئی قلعے تعمیر کروا لیے تھے اور وہ خود سیام نامی قلعے میں منتقل ہو گیا۔ جب یہ فتنہ حد سے بڑھنے لگا تو خلیفہ مہدی کو اس کی سرکوبی کا خیال آیا، تو اس نے ایک لشکر زاہد بن یحییٰ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اس لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر لیا، لیکن قلعے کو فتح کرنا اتنا بھی آسان نہ تھا، اور جب رات ہوئی تو اسلامی افواج نے آسمان پر 2 چاند چمکتے دیکھے۔ اس سے پوری فوج میں عجیب سی بے چینی پھیل گئی تھی، ایسا منظر انہوں نے نہ کبھی پہلے سنا تھا اور نہ ہی دیکھا۔ پھر یہ محاصرہ ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سپہ سالاروں نے اس قلعے کو زیر کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن سب کے مقدر میں ناکامی ہی آئی۔ لیکن آخر میں مہدی نے ہرشی نامی سپہ سالار کو ابن مکنہ کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس نے مستقل مزاجی اور بھرپور ایمانی طاقت کے ساتھ قلعے کے ارد گرد کھدی ہوئی خندق کو بھرنے کا کام شروع کر دیا۔ قلعے کے اندر مقیم لوگ بھانپ چکے تھے کہ اب مسلمانوں کو قلعے کے اندر داخل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو انہوں نے ابن مکنہ سے شکایت کرنا شروع کر دی، اگر تو خدا ہے تو ہمیں ان سے بچا لے۔ مگر وہ تو صرف ایک شیطان جادوگر تھا، اس نے اپنے تمام پہرے داروں اور بیویوں کو زہر دے دیا اور اپنا نقاب ایک شخص پر ڈال دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہاں کسی نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے وہ اطمینان سے قلعے کے باہر کی طرف جانے لگا، لیکن اس کی ایک بیوی نے اس کو پہچان لیا تھا اور اسی کی نشاندہی پر اسے گرفتار کر لیا گیا، مگر اس نے گرفتار ہوتے ہی زہر کھا لیا تھا۔ اسلامی فوج نے اس دھوکے باز کا سر کاٹ کر عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس کے مرنے کے چند ہی دنوں کے بعد اس کا بنایا ہوا چاند جو نقشب کے ایک کنویں سے نکلتا تھا غائب ہو گیا۔ یوں اس مکروہ کردار شخص اور اس کے جادو کا اختتام ہو گیا تھا۔